کسی لائق فائق پہلوان کا ایک شاگرد ایسا تھا جو اپنے فن میں یکتا تھا۔ اس نے اپنے استاد سے ہر قسم کا داؤں پیچ سیکھا۔ استاد نے 360 داؤں پیچ میں سے 359 داؤں سکھا دیے، ایک نہ سکھایا۔ شاگرد جب کشتی کے میدان میں اس مقام پر جا پہنچا جہاں اس کا مقابل کوئی نہ رہا تو دماغ میں فطور آ گیا۔ اس نے بادشاہ کے دربار میں استاد کو ذلیل کرنے کے لیے یہ بڑ ماری کہ اس کا استاد اس سے بزرگی اور تربیت میں برتر ہے، لیکن فن پہلوانی اور شہروزی میں نہیں۔ اگر بادشاہ چاہے تو میں اسے چٹکی بجاتے ہی ہرا دوں۔ بادشاہ نے اس کی آزمائش کا فیصلہ کیا اور استاد اور شاگرد کے درمیان کشتی کا وقت مقرر کر دیا۔ وقت مقررہ پر ایک وسیع و عریض اکھاڑے میں مقابلہ شروع ہوا۔ بادشاہ، اس کے وزیر، امیروں کے علاوہ ہزاروں لوگ مقابلہ دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ نکارے پر چوٹ پڑی، شاگرد کھم ٹھونک کر مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا اس طرح میدان میں آیا جیسے طاقت کا جو پہاڑ بھی سامنے آئے گا وہ اسے اکھاڑ پھینکے گا۔ استاد خوب جانتا تھا کہ اس کا شاگرد نوجوانی کے زام میں مبتلا ہے اور کافی شہزور بھی ہے، لیکن وہ خوب سوچ سمجھ کر میدان میں اترا۔ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ استاد نے شاگرد کے ہر داؤں کو فیل کر دیا۔ آخر کار وہی پوشیدہ داؤں آزمایا جو اس نے شاگرد کو نہ سکھایا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے اسے زمین سے اٹھا کر سر کے اوپر لے جا کر زمین پر پٹک دیا۔ شاگرد چاروں شانے چت گرا۔ استاد سینے پر آ بیٹھا۔ لوگوں نے واہ واہ کا شور مچایا۔ استاد کو بادشاہ نے انعام و اکرام سے نوازا اور شاگرد کو خوب لعن طعن کی۔ کہا، او ناہجار، تجھے اپنے استاد کو للکار کے کیا ملا سوائے ذلت کے اور ندامت کے؟ کہاں گیا تیرا دعویٰ؟ شاگرد نے جواب دیا، استاد مجھ سے طاقت میں نہیں بلکہ اس داؤں کی وجہ سے جیتا ہے جو اس نے مجھ سے چھپا رکھا تھا اور لاکھ بار کے کہنے کے بعد بھی ٹال مٹول سے کام لیتا رہا۔ استاد نے جواب دیا، یہ داؤں میں نے اسی دن کے لیے اٹھا رکھا تھا، کیونکہ داناؤں نے کہا ہے کہ اس قدر قوت دوست کو بھی نہ دو کہ باوقت دشمنی نقصان پہنچائے۔ حاصل کلام، ہر شخص اپنے محسن کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اپنے بچاؤ کے لیے کوئی نہ کوئی گرز سنبھال کر لازمی رکھنا ہے۔